زمزم اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک عظیم نعمت بھی ہے جو اس دنیا میں ابھی تک موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مختلف سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی اور انہیں معلوم ہوا کہ زمزم کنویں میں جو پانی موجود ہے، ایسا پانی دنیا میں کہیں اور موجود نہیں ہے۔ اس میں نہ تو کائی جمتی ہے اور نہ ہی کوئی کیڑے مکوڑے اور بیکٹیریا اس میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ پانی پینے کے لیے انتہائی شفاف اور صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ زمزم ایک عظیم معجزہ ہے اور اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آب زمزم کی تاریخ بتائیں گے کہ کیسے یہ چشمہ اسماعیل علیہ السلام کے ننھے پاؤں میں پھوٹا اور مکہ کی آبادی کا ذریعہ بنا، پھر کتنا عرصہ غائب رہا اور کس نے دوبارہ اس مقدس پانی کے چشمے کو تلاش کیا۔ آپ کو آب زمزم کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس کے فضائل بھی بتائیں گے، اس پانی کی تاثیر اور اس کے معجزات سے بھی آگاہ کریں گے، اور آپ کو اس پانی پر ہونے والی سائنسی تحقیقات سے بھی آگاہ کریں گے جن میں حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی جامع قسم کی ویڈیو بنائی ہے، لہٰذا میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز مل سکیں۔ خواتین و حضرات، یاد رہے کہ زمزم سب پانیوں کا سردار ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے۔ زمزم کا پانی شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ میں بے آب و غیار ریگستان میں جاری کیا تھا، جو آج تک جاری ہے۔ عرب کی زمین پر ریگستان اور کالے پتھریلے پہاڑ ہیں جہاں پر پانی نہیں ملتا، لیکن جب اللہ نے چاہا تو انہی پہاڑوں اور ریگستان میں ایسا پانی جاری کیا جو دنیا میں کہیں اور نہیں نکل سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب نبی تھے۔ آپ کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آپ کی دوسری بیوی ہاجرہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ہاجرہ سے ہوئی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ آپ کی پہلی بیوی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی پہلی بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ پر لے آئے جہاں پر آج کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت ہی آزمائشیں بھی لی۔ آج سے 4500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے ہوئے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں۔ آج آپ کو اس جگہ پر خانہ کعبہ بنا ہوا نظر آتا ہے۔ اس وقت یہاں خانہ کعبہ نہیں تھا، کیونکہ نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو یہاں یہ سب کچھ باقی نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمزم کی جگہ کچھ اوپر ایک درخت کے نیچے ان دونوں کو ٹھہرایا۔ اس وقت تک مکہ میں کھیتی تھی نہ پانی۔ انہوں نے ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی رکھا اور واپس چل پڑے۔ آپ کی اہلیہ ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے بھاگی اور پکار کر کہا: ہمیں اس بے آباد وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کئی دفعہ یہ الفاظ پکارے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے توجہ نہ دی۔ آخر وہ کہنے لگی: کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ہاں۔ بی بی ہاجرہ کہنے لگی: پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر واپس درخت کے نیچے چلی گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ انہیں دودھ پلاتی رہیں اور خود پانی پیتی رہیں، حتیٰ کہ پانی ختم ہو گیا اور بچہ پیاس سے بلکنے لگا۔ وہ بے بسی سے اسے بلکتا دیکھتی رہیں۔ آخر دیکھا نہ گیا تو اٹھ کھڑی ہوئیں۔ قریب ترین پہاڑی صفا تھی۔ اس پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ تو نیچے اتری اور ہموار زمین تک پہنچی تو قمیض کا کنارہ ہاتھ میں پکڑ کر ایک مصیبت زدہ انسان کی طرح مروہ کی طرف پلٹی۔ اس پر چڑھ کر بھی ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ آپ نے 7 دفعہ ایسے ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حج اور عمرہ کا رکن بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صحیح کا رواج اسی لیے پڑا۔ جب وہ آخری دفعہ مروہ پر چڑھی تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ اپنے آپ سے کہنے لگی: چپ۔
پھر غور سے کان لگایا تو دوبارہ وہی آواز سنائی گئی، فرمانے لگی میں نے تیری آواز سن لی ہے، اگر کچھ مدد کر سکتا ہے تو کر دے۔ اچانک نظر اٹھی تو دیکھا کہ ایک فرشتہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس کھڑا ہے۔ فرشتے نے زمین پر اپنی ایڑی ماری اور پانی نکال دیا۔ یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ رو رہے تھے، اس لیے ان کی ایڑی مارنے کی وجہ سے زمزم کا چشمہ نکلا۔ بی بی ہاجرہ بھاگی بھاگی آئیں اور اپنے ہاتھ سے پانی کے گرد ہوس بنایا، اپنا مشکیزہ بھرا، خود بھی پانی پیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی پانی پلایا۔ پانی چونکہ بہت تیز نکل رہا تھا، اس لیے بی بی ہاجرہ نے اسے کہا زمزم، یعنی کہ رک جا، جس کی وجہ سے پانی آہستہ ہو گیا۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ زمزم کے پانی کو اسی طرح رہنے دیتی تو زمزم ایک کنویں کی بجائے چشمہ بن جاتا اور سارے ریگستان کو زیر آب کر دیتا۔ طویل عرصہ گزرنے کے بعد زمزم ناپید ہو گیا اور اس کے نشانات مٹ گئے۔ عرصہ دراز تک زمزم ناپید رہا، کسی کو اس کی جگہ تک کا پتہ نہ رہا، حتیٰ کہ سردار عبد المطلب کو حاجیوں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کے عہدے ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند سال ہی پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا، کہا گیا زمزم کھودو۔ آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ تو کہا گیا کھودو، اس سے تیری اولاد کو عزت حاصل ہوگی، وہ کبھی سوکھے گا نہیں اور اس کا پانی نہ کم ہوگا، یعنی قیامت تک جاری رہے گا اور وہ حاجیوں کو پلایا جائے گا۔ انہیں خواب میں اشارہ دیا گیا کہ جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں اور ایک کوا کھدائی کرتا رہتا ہے وہاں پر کھدائی کرو۔ ناظرین گرامی، سردار عبد المطلب صبح اٹھے تو اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گئے اور 3 دن تک کھدائی کرتے رہے۔ آخر کنویں کے آثار نظر آ گئے۔ آپ نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا یہ ہے اسماعیل کا کنواں۔ کنویں کی دریافت کے ساتھ آپ کو یہاں پر خزانے بھی ملے، جس پر قریش نے کہا کہ اس خزانے میں ہمارا بھی حصہ ہے، جس کے جواب میں عبد المطلب نے صاف صاف انکار کر دیا۔ سامعین، ابھی آپ کو اس پانی کے فضائل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دنیا کے مسلمان جب بھی مکہ میں جاتے ہیں تو اپنے ساتھ یہ بابرکت تحفہ ضرور لے کر آتے ہیں۔ اس پانی کے بہت سے فضائل اور فوائد ہیں جو آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ یہاں آپ کو آب زمزم کے کنویں کے بارے میں بتاتے چلیں۔ یہ کنواں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فٹ یعنی کہ 30 میٹر اور اس کے دانے کا قطر تقریباً 3 فٹ 7 انچ سے لے کر 8 فٹ 9 انچ تک ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق 1953 تک یہ پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب ایسے 2 بڑے بڑے واٹر پمپس کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے ایک پمپ چلتا ہے اور پھر 24 گھنٹے دوسرا پمپ چلتا ہے۔ اس طرح ہر وقت اس کنویں سے پانی نکلتا رہتا ہے۔ مسجد حرم کے اندر اور باہر کا مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی ملتا ہے اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اس پانی کی 1 گھنٹے میں کتنی مقدار نکالی جاتی ہے جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ایک عربی اخبار کے مطابق 68,400 لیٹر پانی مسلسل نکلتا ہے، اور مزید حرم سے 4.5 کلومیٹر دور ایک کارخانے میں یومیہ 2 لاکھ گیلن آب زمزم ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اتنا پانی نکالنے کے باوجود اس پانی میں کمی نہیں آتی۔ آب زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جس کو پینے کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور جس کے پیتے وقت مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج پر جانے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور میرے دل کو آب زمزم کے پانی سے دھویا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آب زمزم کی کیا شان ہے کہ اس پانی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو غسل دیا گیا۔ احادیث میں ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس پانی کو جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ صرف انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے اور اس کی نیت ہونی چاہیے، لیکن کسی بھی دعا کے قبول ہونے میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو قبول ہونے کے اسباب بھی اختیار کرے۔ آب زمزم زود ہضم اور شافع امراض پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے تو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل پڑھے اور آب زمزم پیے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ زمزم سب پانیوں کا سردار ہے اور سب سے زیادہ شرف اور قدر والا ہے۔
लोगों के नफूस को सबसे ज्यादा मरगूब और बहुत कीमती है, जो कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के खोदे हुए चश्मे और अल्लाह ताला की तरफ से इस्माइल अलैहिस्सलाम की तशनगी दूर करने वाला पानी है। प्यारे दोस्तों, इस पानी के हवाले से अहादीस की कुतुब में एक वाक़या यूं नकल किया गया है। सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, जब वो काबा के पर्दों पीछे 40 दिन तक मुकीम रहे और इनका खाना सिर्फ जमजम था, इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, तुम कब से यहाँ मुकीम हो? तो अबू ज़र कहते हैं, मैंने जवाब दिया, 30 दिन 30 रातों से यहीं मुकीम हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तेरे खाने का इंतजाम कौन करता था? वो कहते हैं, मैंने जवाब दिया, मेरे पास तो सिर्फ जमजम ही था। इससे मैं इतना मोटा हो गया कि मेरे पेट के तमाम कस बल निकल गए और मेरी सारी भूख और कमजोरी जाती रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, बिलाशुबा जमजम बरकत और खाने वालों के लिए खाने की हैसियत रखता है। जदीद तहकीक के मुताबिक यूरोपियन लेबॉर्ट्रीज में भेजने के लिए जमजम के कई नमूने लिए गए। तहकीकात के दौरान जमजम और मक्का के दूसरे पानियों में जो फर्क पाया गया था वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी नमकियात का तनासुब था। शायद यही वजह है कि थके हुए हाजियों को सिर्फ जमजम का पानी ही चुस्त और तवाना रखता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि तहकीकात में यह भी इंकशाफ किया कि जमजम में फ्लोरीन का मरकब भी पाया जाता है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया को जड़ से उखाड़ फेंकता है। और यूरोपियन लेबॉर्ट्रीज के नतीजे के मुताबिक यह पानी पीने के लिए मौजूद तरीन पानी करार दिया गया है। और यूं इस डॉक्टर का दावा झूठा साबित हुआ जिसने इस मुकद्दस पानी के बारे में अपनी गलीज सोच का इजहार किया था। प्यारे दोस्तों, ये भी काबिल तवज्जो अमर है कि सैकड़ों सालों से जमजम का कुआं खुश्क नहीं हुआ और हमेशा हजाजे कराम की जरूरियात को पूरा करने के लिए काफी रहा है। मुसल्लमा हकीकत है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हर साल मुसलमान यहाँ आने की सआदत हासिल करते हैं और यही पानी पीते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इस कुदरती पानी को किसी कीमियाई अमल से नहीं गुजारा जाता, ना क्लोरीन मिलाई जाती है। आम कुओं में मुख्तलिफ किस्म के पौधे उगाते हैं, जैसे फंजाई जम जाती है जिससे पानी का जायका और बू तब्दील हो जाते हैं, मगर जमजम के कुएं में कोई पौधा या फंजाई वगैरह नहीं उगती और ना बर्तन वगैरह में रखे हुए आबे जमजम में ये फंजाई पैदा होती है। ये कुदरत की तरफ से इस पानी की खास खासियत है जो कि और किसी पानी में मौजूद नहीं। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि जदीद तिबी तहकीकात के मुताबिक आबे जमजम में ऐसे अज्जा, मदनियात और नमकियात मौजूद हैं जो कि इंसान की ग़िज़ाई और तिबी ज़रूरियात को बड़े अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। इन तहकीकात के नतीजे में आबे जमजम के बारे में बेशुमार इंकशाफात हो रहे हैं। आबे जमजम की कीमियाई तहकीकात और तिबी मुताले से मालूम हुआ कि इसमें वो अज्जा शामिल हैं जो मैदे, जिगर, आंतों और गुर्दों के लिए बिलखसूस मुफीद हैं। इस पानी को हम अपने घर में कई कई सालों तक बोतलों में रखते हैं, लेकिन इसका ना जायका बदलता है और ना ही इसमें बू पैदा होती है। एक और यूरोपी तहकीक के मुताबिक ये बात पता चली है कि आबे जमजम का अगर एक कतरा दूसरे पानी में मिला दिया जाए तो इस पानी में भी आबे जमजम जैसी खुसूसियात पैदा हो जाती हैं और आबे जमजम की खुसूसियत को किसी भी तरीके से तब्दील नहीं किया जा सकता। इन तहकीकात के बाद साइंसदानों को यह बात भी पता चली कि पानी जिंदा होता है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हर वक्त हरकत करते रहते हैं। इसलिए आप एक खड़े हुए पानी में जो एक बर्तन में हो कोई भी रंग डालें तो वो रंग अपने आप ही पानी के अंदर हल होना शुरू हो जाएगा। आप बेशक इस पानी को ना हिलाएं। साइंटिफिक तरीकों से आम पानी के अज्जा को तब्दील किया जा सकता है, लेकिन आबे जमजम के अज्जा को तब्दील नहीं किया जा सकता। एक जापानी साइंसदान ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि आबे जमजम का पानी सोचने, समझने और इज़हार करने की सलाहियत भी रखता है। वक्त के साथ साथ और साइंसदान भी इस पानी पर तहकीक कर रहे हैं, जिसकी वजह से नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं।